اس سے پہلے آپ نے اتنا غصے والا، اتنا جذباتی بیان مفتی طارق مسعود صاحب کا کبھی نہیں سنا ہوگا جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب ایک ہفتے سے مولانا عبدالعزیز صاحب کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اپنا موقف بتا رہے تھے، لیکن کیا مجال ہے ان کو بات سمجھ میں آ جائے، وہ دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بالآخر مفتی طارق مسعود صاحب کا جو صبر ہے، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوا، اور اس قدر ان کو بیان دینا پڑا، اور اس قدر ان کو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنی پڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ غصے والا بیان اور اتنا دو ٹوک اور کھل کر اپنا موقف بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بیان کو سنیں، آپ سنیں اور پھر مجھے بتائیں۔ تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی ابراہیم صاحب کا بیان چلا ہے، اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو۔ کبھی کہہ رہے ہیں یتیم بچیاں تھیں، ان کے نام نہیں تھے، ساری یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے۔ اور اگر شہید ہوئی ہیں، قتل ہوئی ہیں، ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے۔ تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے، آرمی سے لڑنا ہے، اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں، فوج آپ سب کو ڈھونڈے، آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب، آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا، ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو۔ اگر یہ بچیاں جامعہ حفصہ میں شہید ہوئی ہیں، مفتی عبدالرحیم نے تو مولانا عبدالعزیز کو بچایا ہے کہ شہید نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہیں تو ان بچیوں کا قاتل فوج بھی ہے اور ان بچیوں کے قاتل مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہیں۔ اس سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے فوج کے مقابلے میں لا کے جہاد کے لڑکیوں سے ہوتا ہے یا مجاہدین سے ہوتا ہے؟ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ لڑکیوں کو میدان میں لے کر آئے ہو فوج سے لڑنے کے لیے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خود بے شرم برقع پہن کے بھاگا ہے وہاں سے، بھائی کو شہید کروا دیا، ماں کو شہید کروا دیا، اور بقول اس کے سینکڑوں بچیوں کو شہید کروا دیا۔ تو کیوں زندہ گھوم رہا ہے؟ پھر اب تجھے بھی تو شہید ہو جانا چاہیے تھا۔ میرا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا اگر مفتی عبدالرحیم کے خلاف یہ نہ بولتا، میرے خلاف بولے 100 دفعہ بولے ہم نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہم الحمدللہ۔ مجھے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر دیں گے، کر دو یار، جب مرنا ہوگا مر جائیں گے ہم۔ اگر جو بزدل ہوتا تو میں اس طرح حق بیان نہ کرتا۔ ہمیں فوج سے کم خطرہ ہے، ان کی طرف انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب نے نہیں، لیکن انہی جیسے لوگوں نے حسن جان کو شہید کر دیا۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اتنے بڑے عالم آج ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب آپ نے جو جامعہ حفصہ کے خلاف بیان دیا ہے، اب آپ کی جان بالکل غیر محفوظ ہے۔ اگر ہم بزدل ہوتے تو میں یہ بیان نہ دیتا، کیونکہ ہمیں اب موت کا خطرہ زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ فوج کے خلاف میزائل اختیار، اچھا، اس کو کہتے ہیں اپنا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کرنا، بتانا۔ اپنا موقف بھی بتا دیا اور اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کا دو ٹوک موقف بھی بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پیر اور مرشد کا موقف جو ہے وہ سچا ہے۔ میں ان 2 ٹکے کے لوگوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیر اور مرشد اور اپنے سچے استاد کو اور اپنے سچے مربی اور مرشد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں 2 ٹوک الفاظ میں اپنا موقف بیان کرنا۔